السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ وہ دو کون سے بد نصیب آدمی ہیں جن کی قبروں میں عذاب ہوا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو قبروں میں عذاب ہوتا ہے، اور ان کا گناہ کیا ہے، ان کا جرم کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور جو عذاب ہے یہ معاشرے میں لوگ اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ گناہ بڑا ہے، حالانکہ وہ گناہ کبیرہ ہے۔ پہلے نمبر پہ چغل خور، جو چغلی کرنے والا۔ چغلی سے مراد ایک آدمی کی بات سنی دوسرے آدمی کو بتا دی، دوسرے کی بات سنی اس کو بتا دی، ان دونوں کا آپس میں اختلاف کروا دیا، لڑائی کروا دی، جھگڑا کروا دیا اور فساد برپا کر دیا۔ ایسے کام کرنے والے کو چغل خور کہتے ہیں۔ چاہے وہ دو آدمیوں کے درمیان لڑائی کروائے، چاہے وہ دو گروہوں کے درمیان کروائے۔ اور اس آدمی کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا يدخل الجنت النمام، کہ وہ آدمی قطعاً جنت میں داخل نہیں ہوگا جو چغل خور ہے، چغلی کرنے والا، لوگوں کی آپس میں لڑائی کرانے والا، لوگوں کی آپس میں ایک دوسرے کو عیب بتانے والا۔ کیونکہ یہ جو عیب بتانا، ایک دوسرے کی لڑائی کرانا اور ایک دوسرے کے پاس جا کر اس کی خامیاں بیان کرنا، یہ چغل خوری میں آ جاتا ہے۔ اور اس کو آدمی کو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کے گناہ اور اس کے عمل کی وجہ سے اس کو سزا ہو رہی ہے۔ اور دوسرا وہ آدمی جس کے متعلق پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ دوسرا جس قبر میں عذاب ہو رہا ہے وہ آدمی ہے جو پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتا تھا۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں لباس ہے، لوگ جو ہے کس انداز سے کس طرح کے بیت الخلاء میں جاتے ہیں، کس انداز میں جاتے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنی پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز نہ کرنے کی وجہ سے، اپنے آپ کو اور اپنے کپڑوں کو نہ بچانے کی وجہ سے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے، جس کے متعلق پیغمبر علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ابن ماجہ میں بیان فرمایا اکثر من العذاب القبر من البول، کہ اکثر قبر والوں کو جو عذاب ہے پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اس میں پرہیز نہیں کرتے اور اپنے کپڑوں کو اپنے آپ کو نہیں بچاتے۔ لہذا یہ ایسے گناہ ہیں جن کو ہم معاشرے میں معمولی سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی سے گناہ ہے، ہم ان کے متعلق پرہیز نہیں کرتے، ہم احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان دو گناہوں کی وجہ سے ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان دونوں گناہوں سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ۔